بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اولمپکس میں شاندار فتح کے بعد ارشد ندیم پاکستان پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، پورا لاہور امڑ آیا اور ایئرپورٹ پہ اپنے چیمپئن کا بھرپور استقبال کیا۔ ناظرین، آج میں بتاؤں گا ارشد ندیم کون ہے، اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، ارشد ندیم نے یہ مقام کس طرح حاصل کیا، کیسے محنت کی، کہاں پر پریکٹس کرتے تھے، اور حکومت کا کیا کردار۔ آج حکومت بڑی اچھل اچھل کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسے موقع دیا تھا، ہمارا کردار ہے، تو حکومت کا آخرکار کیا کردار ہے، حکومت نے کیا مدد کی، کیا تعاون کیا ارشد ندیم کے ساتھ، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ارشد ندیم کو اس کامیابی کے بعد گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد کن انعامات سے نوازا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی ویڈیو کو آپ سے درخواست ہے آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، ارشد ندیم جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا، ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد آج اپنے وطن پاکستان پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، ان کے اہل خانہ نے، وفاقی وزراء نے، اہم شخصیات نے، خاص طور پر پاکستان کی عوام نے، لاہوریوں نے بھرپور اپنے چیمپئن کا استقبال کیا۔ ارشد ندیم نے 92 میٹر تھرو پھینک کر اولمپکس میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا، اور ارشد نے گولڈ میڈل پاکستان کے نام کر دیا۔ پاکستان نے 40 سال بعد گولڈ میڈل حاصل کیا اور 32 سال بعد تمغہ لیا۔ ارشد ندیم نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو یہ ایک بہت بڑا تحفہ دیا، 14 اگست سے پہلے ایک بہت بڑا تحفہ دیا جو 40 سال میں کوئی نہ کر سکا، ارشد ندیم نے وہ کر کے دکھا دیا۔ ارشد ندیم نے جیویلین 92.97 میٹر دور تھرو کر کے اپنا نام اولمپک ریکارڈ میں بنا دیا۔ ارشد ندیم ہے کون؟ ارشد ندیم پنجاب کے ایک دیہی علاقے کا ایک غریب لڑکا تھا جس نے اپنے گاؤں میں محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ ارشد ندیم کے جو والد صاحب تھے وہ ایک مستری تھے۔ جب ارشد ندیم نے پہلی دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں جیویلین تھرو کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، پھر انہوں نے بتایا اس طرح یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر جو جیویلین ہے وہ تقریباً ایگزیکٹلی جو بنتا ہے، جو صحیح طریقے سے بنتا ہے، وہ 8 سے 9 لاکھ کا بنتا ہے، لیکن اس کے والد صاحب ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے والد صاحب نے ایک لکڑی کا بانس لیا اور ایک پرانا لوہا سا پڑا تھا، وہ لوہا ڈھونڈ کر اس بانس کے آگے لگا کر اس کے اوپر رسی لپیٹ کر ارشد ندیم کو دیا۔ ارشد ندیم اپنے ہی گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہے، وہاں پہ وہ جاتے تھے، وہاں پہ وہ پریکٹس کرتے تھے، اور اسکول اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا اسکول تھا، وہاں پہ وہ جس ٹائم وہ تھرو کرتے تھے تو اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ارشد ندیم نے ہمت نہیں ہاری۔ ارشد ندیم وہاں پہ پریکٹس کرتا رہا، پھر آخرکار اس کو موقع ملا، اور موقع ملنے کے بعد وہ اولمپکس میں گیا۔ اولمپکس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ ارشد ندیم اس ملک سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا محنتی انسان تھا، کس طرح محنت کر کے آج اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا۔ اب آج چاروں طرف تمام سوشل میڈیا، تمام نیوز چینلز پر صرف ایک ہی نام گونج رہا ہے، ارشد ندیم، اور تمام پاکستانیوں کی زبان پر ایک ہی نام آج گونج رہا ہے، وہ بھی ارشد ندیم کا نام گونج رہا ہے۔ آج پورا پاکستان ارشد ندیم پر فخر کر رہا ہے۔ ایک بات میں ضرور کروں گا، حکومت آج بڑی اچھل رہی ہے، کہتی ہے ہم نے ارشد ندیم کو موقع دیا۔ ایک شہباز شریف جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہے، وہ جو ہے نا ایک ویڈیو وائرل کرتے ہیں جس میں وہ اولمپکس کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں، جس میں ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا، وہ دیکھ کر پھر کہتے ہیں جی یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا۔ او بھائی، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ارشد ندیم نے چندہ ڈال کے جیویلین خریدا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، حکومت نے اتنا تعاون نہیں کیا۔ آج جب وہ جیتا تو آج سب آپ لوگ جو ہے نا، ایک کہتا ہے میں نے کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے کیا، ایک کہتا ہے میں نے بھیجا، دوسرا کہتا ہے میں نے بھیجا، ایک کہتا ہے یہ میرا سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے جاتا ہے۔ آپ سب کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا، کریڈٹ جاتا ہے تو ارشد ندیم کو جاتا ہے، جس نے محنت کی، جس نے ہمت نہیں ہاری، جس نے اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول سے آغاز کیا ٹریننگ کا۔ آج اس نے محنت کر کے اس مقام پر پہنچا۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ خرید سکے، چندہ ڈال کر اس نے یہ خریدا۔ آج آپ سب کریڈٹ لینے کے لیے سامنے آ گئے ہو، لیکن عوام کو اب کیسے، آپ مجھے نہیں سمجھ رہے، آپ خود بیوقوف ہو یا عوام کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟
عوام کو سب پتہ ہے، لیکن ان تمام باتوں کو آج میں پیچھے رکھوں گا، لیکن ارشد ندیم نے پاکستانیوں کا دل جیت لیا، اور اب ارشد ندیم پر پاکستان کی جانب سے، پاکستانیوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے انعامات کی بارش کی گئی۔ آج میں یہ بھی بتاؤں گا ارشد ندیم کو کیا کیا انعامات کس کس نے دیے۔ آج میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ارشد ندیم کو کس کس نے کیا کیا انعامات دینے کا اعلان کیا ہے۔ ارشد ندیم جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، چھوٹا سا گھر تھا، کوئی حالت نہیں تھی، پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، لوگ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، صدقہ خیرات ارشد ندیم کو دیتے تھے۔ آج ارشد ندیم نے اپنی محنت آپ اپنا ایک نام بنا دیا۔ یہی حکومت جو کچھ دن پہلے ارشد ندیم کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، آج ارشد ندیم پر کروڑوں روپے کی بارش ہو رہی ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ ارشد ندیم کو ہی جاتا ہے، کیونکہ ارشد ندیم نے 32 سال محنت کی، 32 سال محنت کر کے ارشد ندیم نے آج اپنا ایک نام بنایا، اپنے ساتھ اس ملک کا بھی نام روشن کیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاؤں، اولمپکس 1800 سال پرانی گیم ہے، آج تک کسی نے اتنی لمبی تھرو نہیں پھینکی۔ ارشد ندیم ہی واحد وہ شخص تھا جس نے اتنی لمبی تھرو پھینک کر 92.97 میٹر دور تھرو پھینک کر، لمبی تھرو پھینک کر اولمپکس میں ایک نیا ریکارڈ بنا دیا، اور شاید آگے بھی کوئی اتنی لمبی تھرو نہ پھینک سکے۔ اب آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ارشد ندیم پر کروڑوں روپے کی وہ شخص جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، آج وہ کروڑوں کا مالک بن گیا، صرف اپنی محنت آپ کے تحت۔ ارشد ندیم پر اپارٹمنٹس کی، کروڑوں کیش کی، ہر قسم کی بارش کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 100 ملین کیش یعنی 10 کروڑ کیش کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں ایک اسپورٹ سٹی بنایا جائے گا، جو ارشد ندیم کے اعزاز میں، ارشد ندیم کے نام سے وہ ایک اسپورٹ سٹی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے اعلان کیا، 5 کروڑ کیش کا اعلان کیا سندھ حکومت کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اے آر وائی کے اونر ہیں سلمان اقبال صاحب، انہوں نے جو اے آر وائی لگینا جو سٹی ہے اس میں ایک لگژری اپارٹمنٹ دینے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کی طرف سے کروڑوں روپے کی انعامات کی بارش کی جا رہی ہے، اور ارشد ندیم یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ ارشد ندیم نے اپنی مدد آپ کے تحت 32 سال محنت کرنے کے بعد ایک عالمی سطح پر اپنا نام بھی بنایا اور اس ملک کا نام بھی بنایا۔ جب ارشد ندیم کو گولڈ میڈل کی جو ایک تقریب رکھی گئی تھی، تقریب ہوئی، اس تقریب میں جب ہم نے اپنے ملک کا پرچم سب سے بلند دیکھا تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا، اور تمام پاکستانیوں کے دلوں پر اب ارشد ندیم راج کر رہا ہے۔ ارشد ندیم، ہم سب پوری پاکستان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ ہم سب آپ کے اس احسان کے شکر گزار ہیں۔ یہ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا، کسی حکومت نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی۔ آپ کے گاؤں والوں کا شکریہ کہ آپ کے گاؤں والوں نے آپ کا تعاون کیا، آپ کا ساتھ دیا، اور آج ہمیں یہ